عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان 5 خچروں پہ سامان لے جا رہا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ ہو گیا، ٹاکرا ہو گیا، کہنے لگا اپنا سودا ہے بیچنے جا رہا ہوں۔ تو 5 خچر تھے کہ 4، تو انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں ظلم ہے، ظلم۔ کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ بادشاہ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اکثر بادشاہ بدماش ہی تھے، بہت کم آئے نیک اللہ سے ڈرنے والے، ورنہ ظالم ہی تھے، چاہے مسلمانوں میں تھے چاہے غیر مسلمان، ظالم تھے۔ یا طاقت کا نشہ بھلا دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کھوپڑیوں کے مینار صرف چنگیز خان نے نہیں بنوائے، تیمور مسلمان تھا کم بخت، کھوپڑیوں کے مینار بنوا دیتے تھے۔ کہا دوسرے خچر میں کیا ہے؟ کہا اس میں تکبر ہے، تکبر۔ یہ کون لے گا؟ کہا یہ ذمہ دار لیں گے۔ ذمہ دار بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا۔ اور کہا تیسرے میں کیا ہے؟ کہا اس میں فراڈ ہے، خیانت، دھوکہ، چکر بازی۔ کہ یہ کون لے گا؟ کہ تاجر۔ سب فراڈ چل رہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک دیانتدار تاجر ملتا ہے، ورنہ سب جھوٹ، فراڈ۔ اچھا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں حسد ہے، حسد۔ یہ کون لے گا؟ کہ یہ مولویان، علماء کرام۔ حسد نہ کرنا کسی سے، کیونکہ اللہ جس کو دے رہا ہے نا، تم سے چھین کے نہیں دے رہا، اس کو اپنے خزانوں سے دے رہا۔ بہت لعنتی چیز ہے حسد، بہت لعنتی چیز۔ حاسد نہ بنو، محسود بنو تو پھر کسی کو چڑھاؤ نہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں، پتہ نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے، کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں۔ نہ حسد کرو، نہ حسد کرنے والے کو تنگ کرو، زمین پہ بچھ جاؤ، اللہ کوئی چیز دینا تو لیٹ جاؤ زمین، تو اللہ سے مانگو کہ اللہ حسد سے بچائے۔ علماء کہتے ہیں نا کہ اس زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا، کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں، کفر نہیں، حسد ہے، کہ میں نمایاں نظر آؤں، میرا بھی نام ہو۔ یہ دونوں بہت خطرناک، چاہے دینی نسبت سے ہو چاہے دنیاوی نسبت سے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ 5ویں میں کہ اس میں مکر ہے، مکر۔ کہ یہ کون لے گا؟ کہ یہ نساء، عورتیں۔ عورت سے مراد نیک عورتیں نہیں، جو غلط عورتیں ہیں، فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکا کے آسمان تک لے جاتی ہیں۔ تو واقعے کے لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں گے کہ بالکل منطبق ہوتی ہے ان تمام طبقات پر۔ تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے راہ حق۔